اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 52 میں تقسیم زکوٰۃ کے مستحبات پر گفتگو ہونے والی ہے۔ تقسیم زکوٰۃ کے مستحبات بیان ہوں گے۔ تمام مستحقین پہ تقسیم کرنے کا استحباب ذکر ہوگا۔ مذکورہ حکم کی ادلہ کا تذکرہ ہوگا۔ مسائل اور متعلقہ فروعات بھی ذکر ہوں گی۔ متعلقہ احادیث اور روایات اور شہید ثانی کا تجزیہ اور تحلیل بھی پیش کیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کو تقسیم کرنے کے حوالے سے بحث ہے، اور واجب تو نہیں ہے کہ زکوٰۃ کو 8 قسم کے جو مستحقین بیان ہوئے تھے آیت میں ان سب پر تقسیم کیا جائے، بلکہ جائز ہے کہ کسی ایک گروہ کو ساری زکوٰۃ دی جائے جب تک ان میں استحقاق ہو، بلکہ ایک فرد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جب زکوٰۃ اتنی تعداد میں ہو اور اگلے بندے میں بھی استحقاق پایا جائے۔ مثلا ٹوٹل زکوٰۃ اتنی ہو کہ ایک فقیر کو دی جائے تو اس کے لیے کافی ہو، یا کسی مسافر کو دی جائے، لیکن مستحب ہے کہ اسے تمام مستحقین اور اصناف جو تھے ان میں تقسیم کیا جائے۔ اچھا، جہاں تک تمام کو دینا واجب نہ ہونے کی دلیل ہے تو وہ آیت زکوٰۃ میں جو مستحقین کو بیان کیا گیا ہے وہ مصارف ہیں نہ کہ مالک ہیں۔ تو اگر کسی ایک کو دے دی جائے اور باقی کو نہ دی جائے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے باقی کی مخالفت کی ہے، چونکہ مصرف ہیں۔ مصرف کا معنی یہ ہے کہ سارے ہی مستحق ہیں، لیکن کسی ایک کو ترجیح دی جا سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ مصرف کا معنی یہ ہے کہ یہ جو 8 ہیں گروہ ان کے علاوہ کسی کو نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ نہیں ہے کہ تمام میں تقسیم کرنا واجب ہو، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان میں سے جس کو بھی دی جائے تو وہ مورد استحقاق ہیں۔ اگر زکوٰۃ کو 8 قسم کے مستحقین میں تقسیم کیا جائے اور ہر ایک کے افراد کو کچھ نہ کچھ حصہ دیا جائے تو یہ مستحب ہے، اور ہر جو گروہ مستحقین کا ہے ان کے بھی ایک جماعت کو دی جائے، یعنی کم از کم 3 افراد ان کے ہوں، ان تک زکوٰۃ پہنچے، تو یہ جناب علی مستحب ہے۔ لیکن لازم نہیں ہے کہ ہر جماعت کو مساوی طور پر دی جائے، بلکہ مرجحات اور جو فضیلت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے اگر دی جائے، جس میں زیادہ ترجیح کے اسباب ہیں ان کو زیادہ دیں، اور جس میں کم اسباب ہیں تو ان کو کم دیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر فقراء میں اگر کوئی عالم ہے تو اسے دوسروں کی نسبت زیادہ دی جائے، اسی طرح جو رشتہ دار ہے اسے دور کے جو ہے نا لوگوں کی نسبت زیادہ دی جائے، اسی طرح جو عفیف ہیں اور سوال نہیں کرتے تو جو مانگتے ہیں ان کی نسبت عفیف کو زیادہ دی جائے۔ تو یہ جو ہے مختلف مزیت کے اسباب ہوتے ہیں، ان کو بھی عبارت میں مزید پیش کیا جائے گا۔ فرمایا وَيُسْتَحَبُّ قِسْمَتُهَا عَلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ فَضِيلَةِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّينَ وَعَمَلًا بِظَاهِرِ الِاشْتِرَاكِ وَإِعْطَاءُ جَمَاعَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ اعْتِبَارًا بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَلَا يَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ بَلِ الْأَفْضَلُ التَّفْضِيلُ بِالْمُرَجِّحِ۔ مستحب ہے قسمتھا یعنی زکوٰۃ کو تقسیم کرنا علی الاصناف الثمانیۃ مستحقین زکوٰۃ کی 8 جو قسمیں ہیں اور 8 جو گروہ ہیں ان سب کو دینا مستحب ہے۔ لما فیہ من فضیلت التسویۃ بین المستحقین، چونکہ اس میں تمام کو مساوی قرار دینے کی جو فضیلت ہے وہ پائی جاتی ہے، بین المستحقین یعنی تمام مستحقین زکوٰۃ کو برابر قرار دینے کی فضیلت پائی جاتی ہے۔
یعنی اس میں فقراء اور مساکین بھی ہوں، ابن سبیل بھی ہوں اور فی سبیل اللہ بھی ہوں. یہ تمام مستحقین جو قرآن کی آیت میں بیان ہوئے ان تمام کو شامل کریں گے تو اس فضیلت میں جو ہے حاصل ہو جائے گی جو تمام مستحقین کو جمع کرنا ہے. وعملا بظاہر الاشتراک، اور اس سے اس آیت میں جو اشتراک پایا جاتا ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا. یہ گویا کہ دوسری دلیل ہے اور اس حکم کی کہ تمام اصناف کو دینا چاہیے، زکوٰۃ پہنچنی چاہیے، چونکہ قرآن کی آیت میں انما الصدقات للفقراء والمساکین میں جو لام آئی ہے وہ لام تملیک کی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال مصرف کو بیان کرنے کی حد تک اشتراک کو بیان کرتی ہے کہ یہ سب زکوٰۃ کے معاملے میں شریک ہیں، ان تمام مستحقین کو پہنچنی چاہیے. اور واو عاطفہ بھی اس میں آئی ہوئی ہے، واو عاطفہ بھی تشریک پر دلالت کرتی ہے، لیکن چونکہ روایات میں دلالت ہے کہ تشریک واجب نہیں ہے تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ آیت میں بھی وہ معنی مراد لیا جائے گا کہ استحباب بھی حکم ہے کہ تمام کو شامل کیا جائے زکوٰۃ میں. وَإِعْطَاءُ جَمَاعَةٍ مِّن كُلِّ صِنْفٍ، اور مستحب ہے کہ مستحقین زکوٰۃ کے جو 8 گروہ ہیں ان میں سے ہر گروہ میں سے ایک جماعت کو زکوٰۃ دی جائے. اعتباراً بصیغۃ الجمع، چونکہ قرآن کی آیت میں مستحقین کے ہر گروہ کو جمع کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. للفقراء والمساکین والمؤلفۃ قلوبہم، تو اس میں کیا ہے یہ جمع کے صیغے ہیں، تو ہر گروہ جو مستحقین کا ہے ان میں سے کم از کم ایک جماعت کو دیا جائے، کم از کم 3 افراد کو شامل کیا جائے. اس طرح قرآن کی آیت میں جو جمع کا صیغے استعمال ہوئے مستحقین کے لیے اس پر بھی عمل ہو جائے گا. یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ قرآن کی آیت میں تمام مستحقین کی جو اصناف ہیں ان کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ بعض کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور بعض کو جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا. مستحقین زکوٰۃ کے شروع میں ہم نے اس پوری آیت کو ذکر کیا تھا، ایک مرتبہ پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس میں جمع کتنے اور باقی کتنے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء بھی جمع ہے فقیر کی، مساکین بھی مسکین کی. والعاملین علیہا، یہ بھی جمع ہے، عامل کی جمع ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفۃ قلوب بھی جمع ہے. وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. تو اس آیت میں کون کون سے جمع ہیں؟ سبیل اللہ و ابن السبیل کے علاوہ باقی جمع ہیں. تو ایک مرسلہ علی بن ابراہیم کی ہے جو مستحقین زکوٰۃ کو بیان کرتی ہے، وسائل الشیعہ باب اول ابواب مستحقین زکوٰۃ میں ہے. اس میں سبیل اللہ کو تعبیر کیا گیا ہے قوم یخرجون الی الجہاد، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ادلہ روائی میں ان کو بھی جمع کے عنوان سے تعبیر کیا گیا ہے. اور ابن السبیل کو اس میں تعبیر کیا گیا ہے ابناء الطریق، مسافر. تو یہ تمام میں جمع موجود ہے. تو گویا کہ مصنف نے یا شہید ثانی نے آیت کے علاوہ باقی دلیلوں کے بھی جو لفظ جمع آیا ہے اس کو مد نظر رکھا ہے. وَلَا يَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ، اب ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ نے زکوٰۃ تقسیم کرنی ہے تمام اصناف میں اور ان میں ایک ایک جماعت کو دینی ہے تو آیا ان سب کو برابر دینا واجب ہے؟
یا برابر دینا واجب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لا یجب التسویۃ بینہم، ان مستحقین زکوٰۃ میں برابری قرار دینا واجب نہیں ہے، بل الافضل التفضیل بالمرجح ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ جس میں ترجیح کا عامل پایا جاتا ہے اس کو زیادہ دیا جائے، اور جس میں عامل ترجیح نہیں ہے تو اس کو کم دیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر مستحق کے زکوٰۃ عالم ہو، مستحق کے زکوٰۃ رشتہ دار ہو تو اس کو زیادہ دیا جائے۔ وَيَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَى الصِّنْفِ الْوَاحِدِ وَالْفَرْدِ الْوَاحِدِ مِنْهُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَوْنِهِ لِبَيَانِ الْمَصْرَفِ فَلَا يَجِبُ التَّشْرِيكُ، اور جائز ہے کہ پوری زکوٰۃ دی جائے ایک گروہ مستحقین کو، مثلا ساری زکوٰۃ فقراء میں تقسیم کر دی جائے، والفرد الواحد منہ، یا مستحقین زکوٰۃ کے ایک گروہ کے ایک فرد کو ساری زکوٰۃ دی جائے۔ اگر اس کا استحقاق اتنا ہے کہ ساری بھی اس کو دے دی جائے تو اس کی ضرورت کے لیے بہتر ہے، تو پھر جائز ہے کہ اس ایک فرد کو دی جائے۔ کیوں؟ لما ذکرناہ من کونہ لبیان المصرف، چونکہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ قرآن کی آیت میں جو ہے وہ مصارف بیان ہوئے ہیں، سارے وہ مالے کے زکوٰۃ نہیں ہیں، مصارف ہیں، یعنی انہی میں سے کسی کو خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ انہی میں خرچ ہوگی، لیکن یہ مالک نہیں ہے کہ ایک کو دیں اور دوسرا کہے مجھے کیوں نہیں دی۔ فلا یجب التشریک، تو سب کو جمع کرنا اور شریک کرنا زکوٰۃ میں واجب نہیں ہوتا۔ وَيَجُوزُ الْإِغْنَاءُ وَهُوَ إِعْطَاءٌ فَوْقَ الْكِفَایَةِ، اور جائز ہے کہ ایک شخص کو اتنا دیا جائے کہ اس کو غنی اور مالدار کر دیں اور اس کو پھر ضرورت کے لیے کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ وَهُوَ إِعْطَاءٌ فَوْقَ الْكِفَایَةِ، یعنی اس کو ضرورت کی حد سے تھوڑا زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ اذا كان دفعة واحدة، جب ایک ہی مرتبہ اس کو سارا مال زکوٰۃ دیا جائے تو اتنا دے دیں کہ وہ مالدار ہو جائے اور پھر وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے محتاج نہ رہے۔ لِاستحقاقہ حال الدفع، چونکہ جب آپ اس کو مال زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ اس وقت مستحق ہے، تو اس کو جب زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں وہ مستحق ہوتا ہے، جب مال اس کو مل جاتا ہے تو وہ غنی ہو جاتا ہے، دوسروں سے مانگنے کی اس کو ضرورت نہیں رہتی۔ تو پھر چونکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جس وقت اس کو سارا مال دیا جا رہا تھا اس وقت وہ کیا تھا، مستحق تھا، تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ وَالْغِنَاءُ مُتَأَخِّرٌ عَنِ الْمِلْكِ، اور اس کو اتنا زیادہ مال زکوٰۃ دیا گیا کہ وہ بے نیاز ہو گیا، پھر کسی سے مانگنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑی، تو یہ جو وہ غنی ہو گیا، مالدار ہو گیا ہے، یہ اس مال زکوٰۃ کی ملکیت حاصل ہونے کے بعد ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غنی کو اور بے نیاز کو اور مالدار شخص کو تو زکوٰۃ ہی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس کو زیادہ دینے سے وہ مالدار ہو رہا ہے اور بے نیاز ہو رہا ہے، تو اسی مال زکوٰۃ کے ذریعے وہ مالدار ہو رہا ہے، اسی مال زکوٰۃ کے ذریعے وہ بے نیاز ہو رہا ہے، دوسروں سے مانگنے کی اس کی ضرورت ختم ہو رہی ہے۔ فلا ینافی ہے، تو اگر وہ غنی اور بے نیاز ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْطَاهُ دَفْعَاتٍ، اگر اس کو کئی مرتبہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جائے، امتنعت المتأخرة عن الکفایۃ، تو پھر اس کو جب اس کی ضرورت کی حد تک مل جائے گا تو اس کے بعد زیادہ مقدار میں دینا ممنوع ہوگا۔ ایک ہی دفعہ اس کو دیا جائے تو اتنا زیادہ اس کو دے سکتے ہیں کہ اس کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں اور پھر اسے دوسروں سے مانگنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، لیکن اگر سٹیپ بائی سٹیپ اس کو دے رہے ہوں
تو پھر جب اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی تو پھر اس سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو گویا اس میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ جائز ہے کہ زکوٰۃ دی جائے ایک فقیر کو اس کے 1 سال کے اخراجات سے زیادہ، مثال کے طور پر 2 سال کے اخراجات سے زیادہ دے دیے جائیں، یا اسے ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ دی جائے۔ تو چونکہ جس وقت اس کو زکوٰۃ دے رہے ہوں گے تو وہ مستحق ہوگا، وہ فقیر ہے، اور جب اتنا زیادہ اس کو مال دے دیں گے وہ مالدار ہو جائے گا، غنی اور بے نیاز ہو جائے گا، تو یہ اس کے ساتھ تعارض اور منافات نہیں رکھتا، چونکہ جس وقت اس کو زکوٰۃ دے رہے تھے تو وہ کیا تھا، اس کے لیے فقر کی بنیاد پر دی گئی تھی۔ بہرحال اس میں تقسیم زکوٰۃ کے جو احکام بیان ہوئے ہیں، پہلے جو مسئلہ بیان ہوا تھا اس کا تو بیان ہو چکا ہے کہ قرآن کریم میں اور احادیث میں چونکہ جمع کے الفاظ استعمال ہوئے مستحقین کے لیے، تو سب کو دینا اور ہر گروہ میں سے ایک جماعت کو دینا یہ کیا ہے، مستحب ہے۔ یہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ جو زیادہ فضیلت رکھتا ہے اس کو زیادہ دیا جائے، تو اس میں روایات ہیں۔ عبداللہ بن عجلان کی روایت ہے، قلت لابی جعفر علیہ السلام، میں نے امام باقر علیہ السلام سے عرض کی، انی ربما قسمت الشیء بین اصحابی اصلهم بہ فکیف اعطیہم، میں کبھی کبھی اپنے دوستوں اور اصحاب میں چیزیں بانٹتا ہوں اور ان کو ضرورت کے تحت دیتا ہوں، تو کیسے ان کو عطا کروں؟ فرمایا اعطہم علی الہجرۃ فی الدین والفقہ والعقل، ان کو دین کے معاملے میں سمجھ بوجھ کے حوالے سے اور اس کے عقل و شعور کے حوالے سے دیا کرو۔ وسائل وشیہ باب 25 ابواب مستحقین الزکوٰۃ۔ اور ایک صنف کے ایک فرد کو بھی دینا جائز ہے۔ روایات ہیں، ابو مریم کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، فرمایا ان جعلتها فیہم جمیعا وان جعلتها لواحد اجزاک، اگر تمام افراد کو دو تو بھی جائز ہے اور اگر ایک فرد کو دے دو تو بھی جائز ہے۔ وسائل وشیہ باب 28 ابواب مستحقین زکوٰۃ کے لیے۔ اور ایک بندے کو اتنا دینا کہ اس ایک ہی مرتبہ جب دیا جائے کہ وہ غنی اور بے نیاز ہو جائے، یہ بھی جائز ہے۔ روایات بھی ہیں، موثقہ عمار صاباتی ہے امام صادق علیہ السلام سے، سئل کم یعطی الرجل من الزکوٰۃ، سوال کیا گیا کہ ایک شخص کو زکوٰۃ میں سے کتنا دینا چاہیے؟ فرمایا قال ابو جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا اذا اعطیت فاغنہ، جب کسی کو دیتے ہو تو اتنا دو کہ وہ غنی اور بے نیاز ہو جائے، یعنی پھر اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وسائل وشیہ باب 24 ابواب مستحقین زکوٰۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔